صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نکاح انبیاء کرام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے. نکاح کرنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف دین قرار دیا. دنیا کی نعمتوں میں سے بہترین نعمت المرأة الصالحہ، نیک اور فرما بردار بیوی کو قرار دیا. گزشتہ خطبہ جمعہ میں جاہلیت کے اندر نکاح کی جو کچھ اقسام چلتی تھیں ان کا تذکرہ ہوا. اسلام نے آ کے عورت کو عزت، شرف اور وقار بخشا. نکاح کی کچھ ایسی اقسام جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اسے حرام قرار دیا. لیکن آج بھی بعض مسلمان کہلانے والے ان کو نہ صرف یہ کہ شرعی نکاح قرار دیتے ہیں بلکہ اسے باعث اجر سمجھتے ہیں. انہی میں سے پہلی قسم جسے نکاح متع کہا جاتا ہے، اسلام سے قبل جاہلیت میں یہ تصور اور یہ سلسلہ تھا، اور اسلام میں بھی ابتدائی دور میں کچھ عرصے تک جس طرح کے ایک سلسلہ چل رہا تھا اسے باقی رکھا. لیکن پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا. اس کی شکل یہ ہوا کرتی تھی کہ کوئی شخص کسی علاقے میں جاتا، کسی شہر میں جا کے ٹھہرتا اور وہ وہاں اجنبی ہوتا، کوئی اس کی جان پہچان نہ ہوتی. اپنا سامان اس کی حفاظت کے لیے اور وہاں کچھ ایام ٹھہرنے کے لیے وہ کسی عورت سے وقتی طور پر نکاح کرتا کہ تم نے میرے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور جتنا عرصہ اس کے ساتھ طے ہوتا
مہینہ 2 مہینے، ہفتہ 2 ہفتے، جتنا بھی وقت کا تعین ہو جاتا ہے اس مدت پر وہ نکاح کیا جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا سبورہ الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا، یا ایھا الناس انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع، لوگوں میں نے تمہیں ایک وقت کے لیے اس استمتاع کی اجازت دی تھی جس طرح یہ سلسلہ چل رہا تھا، الا وان اللہ حرمها الى یوم القیامہ، صحیح بخاری کی روایت۔ فرمایا لوگوں خبردار، اب اسے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے حرام کر دیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر اس کے حوالے سے سوال کیا گیا تو کائنات کے امام فرماتے ہیں، ہی الزنا بعینہ، یہ بعینہ زنا ہے، زنا کے علاوہ یہ کچھ نہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ رابع علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث لاتے ہیں، اور خصوصاً سیدنا علی کی روایت کا انتخاب ایک سبب یہ بھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عقائد کے اندر غلو کا شکار کو ایک مخصوص طبقہ رافضیت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جنہوں نے نہ صرف صحابہ سے افضل سمجھا بلکہ نبی سے افضل اور خدائی کے رتبے تک پہنچایا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتع وعن لحوم الحمر الاہلیہ زمن الخیبر، لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع اسے بھی حرام قرار دیا اور اس سے منع کیا، اور گھریلو گدھا، پالتو گدھا، اس کے گوشت کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا غزوہ خیبر کے موقع پر۔ پیارے بھائیوں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 6 مرتبہ الگ الگ موقعوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متع کو حرام قرار دیا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ رب العزت نے یہ پھر قوت کی بخشی تھی کہ جو لوگ نہ ماننے پھر ان کو زور بازو سے آزمایا اور ان کو منوایا جاتا ہے، اس لیے بھی یہ رب کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے اور اللہ کا قانون ہے، اور ہاتھ میں وقت کی پھر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قانون کو نافذ کرے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھے، خطبہ دیا اور خطبے میں یہ کہا، مجھے پتہ چلا ہے کچھ لوگ ینکحون ہذہ المتع، اللہ کے نبی نے اسے حرام کیا اور ان کو شاید اس کی حرمت کی یا تو خبر نہیں اور خبر ہے، اور پھر بھی اگر وہ کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لا اوتی باحد نکحها الا رجمته، اگر مجھے پتا چل گیا کسی نے یہ نکاح کیا ہے، عمر اسے پھر رجم کر دے گا، پتھر مار مار کے سنسار کر دے گا اور اس کو جینے کا حق اس کا ختم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ میرے اللہ نے شادی شدہ زانی کی سزا کی حد یہی مقرر کی ہے کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو کر پھر بھی زنا سے باز نہیں آتا تو اسے رجم کر دیا جائے۔ یہ حکومت وقت کی اور حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ متع اسے اسلام نے حرام قرار دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، سیدنا عمر نے اسے بیان کیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسے بیان کیا اور اس کی حرمت کو بیان کیا، لیکن ایک مخصوص طبقہ اس نے صرف اسے جائز نہیں سمجھا بلکہ یہ لکھا کہ جو ایک دفعہ متع کرتا ہے وہ سیدنا حسین کے رتبے پر پہنچ جاتا ہے، اور جو 2 دفعہ کرتا ہے وہ سیدنا حسن کو رتبہ پا لیتا ہے، اور جو 3 دفعہ یہ نکاح متع کرتا ہے وہ علی المرتضیٰ کے رتبے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔
پیارے بھائی، یہ دین نہیں، یہ وہ جو اللہ نے دین آسمان سے اتارا ہے، اس لیے کہ یہ غیرت کے بھی منافی ہے اور عزت کے تحفظ کے بھی منافی ہے، نسب کے بھی منافی ہے، اور نکاح کا جو ایک پاکیزہ فریضہ ہے، یہ اس کے عظیم جو مقاصد ہیں، اولاد کا حصول، نسل کا آگے بڑھنا، نسل کا چلنا، انسان کی اولاد کا ہونا، اولاد کا ماں باپ کی کفالت اور تربیت میں پھر پروان چڑھنا، پھر بڑھاپے میں اس اولاد کا ماں باپ کا سہارا بننا، پھر مرنے کے بعد اس اولاد کا صدقہ جاریہ بننا، یہ سارے سلسلے اس میں ختم ہو جاتے ہیں، کوئی نسب کا پتہ نہیں ہوتا، اختلاف نسب ہے۔ پیارے بھائیوں، اسلام نے اسے حرام قرار دیا۔ دوسری قسم جسے نکاح حلالہ کہا جاتا ہے، نکاح حلالہ یہ نکاح نہیں ہوتا، یہ بھی زنا ہے، اور زنا کی یہ قسم ہے۔ کیا ہوتا ہے حلالے کا نکاح؟ ایک مرد اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو، جو اللہ نے اسے 3 دفعہ حق دیا تھا طلاق کا، اور شرعی طور پر طلاق کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ لڑ پڑے آپ طلاق دے دیں، طلاق دینے کا اسلام نے ایک باقاعدہ طریقہ مقرر کیا ہے کہ طلاق کب دینی ہے۔ جب عورت مخصوص دنوں کے اندر ہو جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی، اس میں طلاق دینے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، اس میں طلاق دینا جائز نہیں۔ اسی طرح وہ طہر، وہ پاکی کے دن جن میں خامند اور بیوی ایک دفعہ ان کا ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے، ان ایام میں بھی طلاق دینا یہ جائز ہے، جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ طلاق دینی کب ہے؟ فرمایا طلقها طاہرا او حاملا، اس طہر میں طلاق دو، ان پاکیزگی کے دنوں میں طلاق دو جس میں تمہارا ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اور یا پھر حالت حمل میں اسے طلاق دی جائے۔ یہ 2 اصل مقرر وقت ہیں جس میں طلاق دی جائے۔ اب خامد نے اس سنت طریقے سے ایک دفعہ اس طہر میں پاکی میں طلاق دی، اس کے بعد اس کے پاس حق ہے کہ 3 دفعہ عورت کے وہ مخصوص دن آنے سے پہلے جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی، 3 دفعہ وہ دن آنے سے پہلے یہ صلح کرنا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اسلام نے حق دیا ہے کہ رجوع کر لے۔ اگر یہ رجوع کر لیتا ہے تو یہ دوبارہ اسی طرح اپنی زندگی بحال رکھے، لیکن ایک حق جو اس کو اللہ نے 3 حق دیے تھے، گویا کہ ایک یہ استعمال کر چکا ہے۔ اور اگر یہ عدت کے دوران رجوع نہیں کرتا، عورت کے یہ 3 دفعہ کے ایام سے آ گئے اور وہ 3 دفعہ کے یہ جو مخصوص دن ہیں گزر گئے، اب عورت اس سے الگ ہو چکی ہے، وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، یہ خامن اور بیوی دونوں سے الگ ہو چکے ہیں۔ ہاں وہ بیٹھی رہے، مہینہ 2 مہینے، سال 10 سال بیٹھی رہے، ان کا پھر ذہن بنتا ہے کہ چلے ہم آپس میں دوبارہ کوئی آپس میں صلح کرتے ہیں، تو اسلام نے پھر ان کے لیے یہ حق رکھا ہے کہ تجدید نکاح، ان کا دوبارہ نیا نکاح ہو کے یہ دوبارہ خامد بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ اس نے کسی موقع پر ناراضگی ہوئی، اس نے پھر طلاق دے دی، اور طلاق پھر اسی طرح اس پاکی کے دنوں میں جس میں خامد بیوی کا ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اس کے انتظار کرے گا، اس میں طلاق دے، اور پھر وہی طریقہ کہ 3 دفعہ اس کے مخصوص دن آنے سے پہلے اس کے پاس چانس ہے کہ صلح کر لے۔ باہمی رضامندی سے اگر یہ صلح کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی زندگی گزرے گی، لیکن اگر عدت ختم ہو گئی، عدت کے بعد پھر یہ عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال، یہ آگے نکاح کرنا چاہے اس کے لیے اجازت ہے، یہ نہیں کرتی، بیٹھی رہتی ہے، یہی خامد دوبارہ چاہتا ہے صلح کرنا، تو اسلام کہتا ہے دوبارہ پھر ان کا نیا نکاح ہوگا، تجدید نکاح سے یہ دوبارہ پھر اپنی زندگی اسی طرح بحال کر سکتے ہیں۔ اب گویا کہ 2 دفعہ کا یہ جو حق ہے یہ استعمال کر چکا ہے۔ اب تیسری دفعہ اگر کسی موقع پہ پھر ان کی ناراضگی ہوتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر اگر یہ طلاق دے دیتا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب جب اس نے تیسری دفعہ طلاق دی، اور یہ طلاق بھی اسی طرح
ان پاکی کے دنوں میں جن میں خامد بیوی کا زواجی تعلق قائم نہیں ہوا اس میں طلاق دے گا تو پھر طلاق دینے کے بعد اب یہ عورت اس مرد پر ابدی اور قطعی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اب وہ عورت عدت گزارے گی وہی 3 مہینے، لیکن وہ عدت آگے اس کی دوسری شادی کرنے کے لیے ہوگی۔ اس خامد کو نہ تو رجوع کا حق حاصل ہے اور نہ ہی یہ تجدید نکاح کر سکتا ہے، نیا نکاح کر سکتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد اس طرح اپنے 3 حق استعمال کر چکا ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب یہ عورت اس مرد کے لیے اب جائز نہیں۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ یہ عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے لیکن وہ نکاح پچھلے خامد کو کے لیے حلال ہونے کے لیے نہیں، اور وہ نکاح دن کے تعین کے لیے نہیں کہ 1 ہفتہ 2 ہفتے یا 1 دن یا 2 دن، کیونکہ یہ وہی متعہ کی شکل بنے گی جس کو رافضیت نے جائز قرار دیا، جس نکاح میں مدت کا تعین ہو اسلام کہتا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اب یہ عورت وہاں نکاح کرتی ہے اس مرد کے ساتھ اس نیت سے کہ اس کی بیوی بن کے زندگی بسر کرنی ہے۔ ہاں اللہ کی جو ہے وہ کرنی ایسی ہوئی کہ وہ دوسرا شوہر بھی فوت ہو گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی یا اس عورت نے ایک وقت گزارنے کے بعد اس سے اس کی زندگی نہ آگے چل سکی، اسلام حق دیتا ہے کہ عورت خلا لے سکتی ہے، یہ باقاعدہ اپنے طور پر اسے خلا لے لے، یا وہ خامد فوت ہو جائے یا وہ اس کو خود بخود اپنی مرضی سے اس مشروط یا شرط کی بنیاد پہ نہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہے۔ یہ تو تھا اسلام کا طریقہ ہے، اور اس میں بھی ایک وقت میں 1 طلاق کی اسلام نے اجازت دی تھی کہ آپ ایک وقت میں 1 طلاق دیں، اور اس کا طریقہ جو آپ کو بتا دیا کہ کس وقت اور کن ایام میں طلاق دے دی۔ لیکن کچھ لوگوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اس مرد جب بھی طلاق دے اور جس طرح بھی طلاق دے اور بیک وقت وہ 3 دے تو تینوں ہو جائیں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا تھا۔ نہ اللہ کے نبی نے، نہ ابو بکر، نہ عمر نے۔ سیدنا عمر نے کچھ لوگوں پر بطور سزا نافذ کیا تھا وقتی طور پر، لیکن وہ ایک وقتی فیصلہ تھا۔ پیارے بھائیوں، اب اگر کوئی مرد اس طرح طلاق دے چکا ہے تو کچھ لوگوں نے اب اس کے لیے ایک ہیلا ڈھونڈا کہ کسی کرائے پر کسی مرد کو بلایا جائے اور اس کو باقاعدہ اجرت دی جائے، اس کے ساتھ اجرت طے کی جائے اور پھر دن اور راتیں تعین کر کے 1 رات یا 2 رات، اور اس کو یہ کہا جائے کہ آپ میری بیوی سے نکاح کرو، اور کس نیت سے کہ میرے لیے تم نے اسے حلال کرنا ہے، اس نیت سے نکاح کہ میں نے پہلے مرد کے لیے اس کو حلال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، فرمایا جو اس نیت اور ارادے سے نکاح کرے گا وہ کرنے والا بھی لعنتی ہے اور کروانے والا بھی لعنتی ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو، میرے پیارے بھائیوں، وہ کام حرام بھی ہوتا ہے اور وہ کام کبیرہ گناہ میں سے ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں، جس طرح جانوروں میں کرایہ دے کر، اجرت دے کر، مزدوری پیسے دے کر کرائے پہ سانڈ جو ہے اس کو کرایہ دے کے پکارا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے، فرمایا تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں، فرمایا یہ ایسا شخص ہے جو اس نیت اور ارادے سے نکاح کرتا ہے، فرمایا یہ خود بھی لعنتی ہے اور ایسا کروانے والا بھی لعنتی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہا کرتے تھے، لوگوں ایسا نکاح کرنے والا جس نیت سے نکاح کرتا ہے وہ بیوی پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی، بلکہ وہ اگر اس کے بعد اس سے نکاح کر بھی لیتا ہے تو وہ زنا ہے، جتنا عرصہ مرضی زنا کرتے رہے وہ زنا ہی شمار ہوگا، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا کہتے ہیں، لا اوتی بمحلل ولا محلل له ولا محلل له الا رجمتهما،
عمر فاروق فرماتے ہیں اگر مجھے پتا چل گیا میری خلافت میں کسی مرد نے ایسا کام کیا، فرمایا میں حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کو رجم کر دوں گا اور ان کو اللہ کی زمین پہ رہنے کا حق نہیں دوں گا، ان کو پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا جس نے بھی یہ کام کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ ایسا نکاح ہے جو صرف اس دین میں ہی نہیں بلکہ کسی دین میں بھی جائز نہیں رہا، اور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اگر اس کے بعد 20 سال کی زندگی گزارے تو وہ زنا ہی ہے، وہ نکاح نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے مزاج کے منافی ہے۔ اور پیارے بھائی یہ ایسا نکاح ہے جس کو وہ نکاح کہنے والے وہ خود کہتے ہیں جی ٹھیک ہے لعنت بھی ہوگی، لعنت بھی ہو جائے گی لیکن بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ یہ کیسا کام ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ کے نبی نے کہا، کہتے ہیں نا خود بدلتے نہیں دین کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کہا یہاں یہ لکھا باقاعدہ کتابوں میں جو اللہ کے نبی نے یہاں لعنت کہا ہے، یہ لعنت بمانا رحمت ہے کہ اس پر لعنت نہیں ہوتی، اس پر رحمت برستی ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ یہاں لعنت کا معنی ہم رحمت کر لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شرابی اٹھے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے شراب پینے والے پہ بھی لعنت، پلانے والے پہ بھی لعنت، نچوڑنے والے پہ بھی لعنت، خریدنے والے پہ بھی لعنت، لے کے آنے والے پہ بھی لعنت، اٹھا کے لانے والے پہ بھی لعنت، 10 پہ لعنت کی۔ کوئی شخص اٹھے کہے وہاں لعنت رحمت بن سکتی ہے تو یہاں بھی لعنت رحمت کیوں نہیں؟ شرابی پر بھی رحمت، شراب پلانے والے پر بھی رحمت۔ کوئی سود خور اٹھے جس کو میرے اللہ نے کہا یہ جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وہم سواء، کہ سود کھانے والا بھی لعنتی، کھلانے والا بھی لعنتی، فرمایا لکھنے والا بھی لعنتی اور اس کے گواہ بننے والا بھی لعنتی۔ کوئی سود خور اٹھے اور کہے کہ یہاں لعنت بمانا رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت اس کا مقدر بنتی ہے، اس لیے کہ وہاں لعنت بمانا رحمت ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے بھی نہیں ماننا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 2 چوٹی کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، دونوں شاگرد کہتے ہیں لوگوں یہ نکاح نہیں یہ زنا ہے اور اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، نہ ایسا کرنا درست ہے نہ کروانا درست ہے۔ رب کائنات مسلمان کو مسلمانوں کی عزتوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اس طرح کے چور دروازے جس نے دین کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا اور غیرت کا جنازہ نکال دیا، اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اور یہ حلالہ کروانے والوں سے آپ پوچھیں، اللہ معاف فرمائے جب گھر کا مسئلہ بنتا ہے تو فتویٰ لینے اہل حدیثوں کے پاس آ جاتے ہیں، جی مولوی صاحب آپ فتویٰ دے دیں، ہم قرآن اور سنت کے مطابق فتویٰ چاہتے ہیں، اس لیے کہ اب مسئلہ اپنے گھر کا آیا ہے، اس لیے اب قرآن اور سنت کا فیصلہ ہمیں چاہیے، جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور محمد مصطفیٰ کی حدیث نے کہا ہے اب ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ امیر کے لیے دین اور غریب کے لیے اور، جو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا اس میں امیر غریب کی اور مولوی اور عامی کی کوئی فرق نہیں، وہ سب کے لیے ایک ہی دین ہے۔ ما انزل اللہ، جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے وہ قرآن اور سنت کی شکل میں ہے۔ نکاح کی ایک تیسری شکل جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے، جس کو کہا گیا، اسلام نے کہا نکاح شغار، وٹے سٹے کا نکاح۔ کوئی شخص کسی کے پاس گیا رشتہ طلب کرنے کے لیے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو رشتہ دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی اپنی بہن یا بیٹی کا مجھے رشتہ دو۔ رشتہ اس شرط پر دیتا ہوں کہ تم اپنا رشتہ مجھے دو، میں اپنا تمہیں دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، لوگوں اللہ کے نبی نے وٹے سٹے کا نکاح سے منع کیا، اور جس سے اللہ کے نبی منع کرتے وہ کام حرام ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، بعض اہل علم نے یہ تفسیر بیان کی کہ جی اگر درمیان میں حق مہر کا تعین کر دیا جائے دونوں سائڈوں پر،
ایک تو ہے کہ صرف یہی شرط ہے کہ تم اپنا رشتہ ہمیں دے دو، ہم اپنا تمہیں دے دیتے ہیں، اور درمیان میں حق مہر کا تعین نہیں ہوتا، تو پھر تو یہ شرار ہے۔ اور اگر حق مہر مقرر کر لیا جائے دونوں سائڈوں پہ اپنا اپنا الگ، تو پھر یہ شرار نہیں رہتا۔ لیکن صحیح سنن ابی داؤد کے اندر پورا ایک قصہ موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، اللہ کے نبی کے چچا زاد، ان کا بیٹا جس کا نام بھی عباس تھا، عباس بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، اس نے نکاح کیا عبد الرحمن بن حکم بن ابی العاص بن امیہ اس کی بیٹی سے، اور اس نے نکاح کیا اس کی بیٹی سے، اور دونوں نے وجعل بینہما صداقا، باقاعدہ حق مہر بھی مقرر کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا جب انہیں پتہ چلا کہ یہ نکاح اس طرح ہوا ہے کہ عبد الرحمن بن حکم اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ عباس بن عبداللہ سے کیا، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کیا، اور دونوں نے باقاعدہ حق مہر بھی مقرر کیا ہے۔ انہوں نے مروان بن حکم کو باقاعدہ خط لکھا اور کہا کہ ان دونوں کے نکاح کو ختم کروا دیا جائے، اس لیے کہ ھذا الشغار الذی نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی شغار ہے، بٹے سٹے کا نکاح ہے جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منع کیا تھا، لہٰذا یہ جائز نہیں۔ نکاح ہو چکا تھا، اس کے باوجود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں جدائی کروا دی اور اسے ختم کروا دیا۔ پیارے بھائیوں، وٹے سٹے کا نکاح اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ بھی منع ہے، اور اس میں کباہتے ہیں۔ اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ وٹے سٹے کی نکاح کی بیماری ایک بچہ نہیں، 10 بچے ہو چکے ہوتے ہیں، 10 اور بگاڑ صرف ایک سائڈ پہ آتا ہے، قصور ایک کا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اچھا ہماری بہن کے ساتھ یہ ہو گیا اور اسے طلاق ہو گئی، اب تو یہاں آرام سے بیٹھی رہے، میرے گھر میں یہ ہو نہیں سکتا، تجھے بھی طلاق۔ اور ایسا ہوتا ہے، معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اسلام جس کام سے روک دیتا ہے اس میں رکنا ہی مسلمان کے لیے خیر، برکت اور رحمت کا باعث ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ قسمیں تھیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اسی طرح خفیہ نکاح، چوری چھپ کے نکاح، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ نکاح نہیں، یہ زنا ہوتا ہے۔ گھر سے بھاگ کر نکاح کر لینا، چھپ کر، نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا، ان پرورش کرنے والے کو کوئی خبر نہیں، اور یہ خفیہ آشنا بنا کے نکاح کر لینا، دنیا کی ایک عدالت نہیں 1000 عدالت کہے کہ یہ نکاح ہے، جس کو محمد مصطفیٰ نے کہا یہ نکاح نہیں، یہ زنا ہے۔ فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل۔ ایک دفعہ نہیں فرمایا، 3 دفعہ جو عورت اس طرح خفیہ طور پر نکاح کر لیتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر، فرمایا وہ نکاح نہیں، وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے وہ عورت پاک دامن نہیں، وہ بدکارہ عورت ہے۔ یہ نکاح نہیں ہوتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر، اسلام نے اسے شرط قرار دیا ہے۔ لا نکاح الا بولی، مدت کے تعین پر جو نکاح ہے وہ نکاح نہیں، وہ جتنی بھی مدت ہو۔ نکاح وہ ہوتا ہے جو انسان زندگی گزارنے کے لیے، اور اعلانیہ اعلنوا بالنکاح، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں نکاح کا اعلان کرو، پتہ چلے، خاندانوں کو پتہ چلے، محلے والوں کو پتہ چلے، برادری کو پتہ چلے کہ ان کا نکاح ہوا ہے، یہ آپس میں خامد بیوی ہے۔ اعلنوا بالنکاح، فرمایا اعلان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بجانے کی اسی وجہ سے اجازت دی۔ نکاح کے موقع پہ دف بجانا جو عربوں کے اندر موجود تھا، جس میں ایک سائیڈ پہ وہ چمڑا لگا ہوتا ہے، اور اس کو اگر بچیاں چھوٹی بجاتی ہیں، آواز شور پتہ چلے کہ یہ نکاح ہے۔ فرمایا خفیہ نکاح اور اعلانیہ نکاح میں فرق یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نکاح ہے، چوری چھپ کے نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، نکاح کے موقع پر کچھ شرائط ایسی رکھی جاتی ہیں بسا اوقات کہ جو شرطیں تو قرآن و سنت کے خلاف نہیں،
اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تم زندگی میں جتنی بھی شرطیں لگاتے ہو سب سے بڑھ کر وہ شروط جو حق رکھتی ہیں کہ انہیں پورا کیا جائے یہ وہ شرطیں ہیں جو نکاح کے موقع پہ طے کی جاتی ہیں۔ فرمایا جن شرائط کی وجہ سے تم نے ایک عورت کو اپنے لیے حلال جاننا اور اللہ کے دین شریعت نے تمہارے لیے اسے تمہاری بیوی بنایا، اس موقع پہ جو شرطیں رکھی جاتی ہیں فرمایا سب سے بڑھ کے یہ شرائط حق رکھتی ہے کہ وہ شرطیں پوری کی جائیں، لیکن کب؟ جب وہ شرطیں اللہ کے قرآن اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف نہ ہوں، اور اگر وہ شرائط ایسی ہوں جو قرآن و سنت کے منافی ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے ہی فرمایا کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل وان کان مئۃ شرط۔ فرمایا ایک دو نہیں، اگر کوئی 100 شرطیں لگا لے، 100 شرائط، اور وہ اللہ کی شریعت میں موجود نہیں، قرآن و سنت کے منافی ہیں، فہو باطل، وہ 100 کی 100 شرطوں کی کوئی حیثیت نہیں، وہ باطل شرطیں ہیں۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے میرے اوپر یہ شرط لگائی تھی نکاح کے وقت کہ اگر میں فوت بھی ہو جاؤں تو تم نے آگے نکاح نہیں کرنا، اور اب وہ میرا شوہر فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس کی شرط کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ یہ شریعت نے تمہیں حق دیا ہے کہ اگر خامد فوت ہو گیا اور تم آگے شادی کرنا چاہتی ہو، تمہارے شوہر نے تمہارے اوپر شرط لگائی تھی، اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں، وہ باطل ہے۔ فرمایا کوئی عورت نکاح کے وقت اپنے شوہر پہ اس طرح کی شرط لگا لے کہ مثلا تم نے دوسری شادی نہیں کرنی، اب وہ شرط طے بھی ہو جائے تو خامد اگر نکاح کر لیتا ہے تو اسے یہ شریعت نہیں روکتی کہ اس شرط کی پاسداری کرے۔ کوئی عورت شادی کے وقت یہ شرط لگاتی ہے خامد پر کہ تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دو گے، تو اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی شرطیں جو اللہ کے دین کے منافی ہیں، شریعت کے منافی ہیں، شریعت کے اصولوں کے منافی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ باطل شرطیں ہیں۔ لیکن اگر شرط وہ جائز ہے، درست ہے، قرآن و سنت کے منافی نہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں، وہ شرطیں لگائی بھی جا سکتی ہیں اور ان کی پاسداری کرنا خامد اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ نکاح کے موقع پہ بعض کام ایسے کیے جاتے ہیں جس سے یہ جو ایک پاکیزہ کام تھا، عبادت تھی، بہترین عبادت، اس میں اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے، شیطانی قوتیں، شیطانی طاقتیں، اللہ کی لعنتیں، عذابوں کو دعوت، پھر کیا ہوتا ہے چند دن ہنسی خوشی شادی ہوئی اور پھر اللہ کی رحمت جب روٹ چکی، ناراضگی ابتدا میں ہی، ہوتا کیا ہے شادی کے موقع پہ موسیقی، گانے، ڈانس، بے حیائی کو خوب عروج دیا جاتا ہے اور شیطان کو خوب راضی کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں یہ اللہ کی رحمت کہ پہلی امتیں پوری کی پوری امت غرق کر دی جاتی، لیکن میرے نبی کی دعا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا یا اللہ میری امت کو غرق نہ کرنا، پوری امت پہ ایک جیسا یک مشت عذاب آئے اور سب برباد ہو جائیں، یہ اللہ کے نبی کی دعائیں۔ لیکن انفرادی طور پر کچھ طبقہ، چند لوگ کسی علاقے میں کسی جگہ پہ، فرمایا میری امت کے اندر خسف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا اور قذف بھی ہوگا۔ خسف کیا ہے؟ فرمایا زمین میں دھنسا دیا جانا، رب زمین پھاڑ دے اور لوگوں کو زمین میں دھنسا دے، ایسا ہوگا۔ فرمایا اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، ایسا ہوگا۔ فرمایا اللہ چہروں کو بگاڑ دے، ایسا ہوگا۔ کب؟ اذا ظہرت المعازف والقینات وشربت الخمور، فرمایا جب شرابیں پی جائیں گی اور گانے گانے والیاں عام ہوں گی، آلات موسیقی عام ہوں گے، اور یہ شادی بیاہ کے موقع پہ کہتے ہیں جی اب تو خوشی کا موقع ہے جو مرضی کریں۔ اسلام نے خوشی کا ڈھنگ بھی بتایا اور غمی کا طریقہ بھی بتایا، اس لیے کہ اللہ نے دین مکمل دیا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی کام، اسی طرح آج کل کہتے ہیں وہ شادی ہی کیا جس میں ویڈیو نہیں، جس میں مووی نہیں، آپ کی یادگار ہے، ویڈیو بننی چاہیے، مووی بننی چاہیے۔ یہ بزرگوں سے پوچھیں، ان کی شادیوں پہ کئی مووی بنی تھی، کئی ویڈیو بنی تھی، ان کی زندگی خوبصورت گزری، اور ہوتا کیا ہے کہ ابھی شوہر نے بیوی نہیں دیکھی،
لیکن وہ مووی میکر پہلے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ مووی کہاں تک جائے گی؟ تمہاری غیرت، وہ حیادار خواتین، عزت دار، پردہ دار. ہوتا کیا ہے کہ خواتین کے اندر بھی وہ مووی بن رہی ہے، مردوں میں بھی. اور آج کل یہ موبائل کا فتنہ. میں تو کہوں گا اپنی باحیا عزت دار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، آپ دینی پروگراموں میں بھی جائیں تو اپنے پردے کا خیال رکھیں، اس لیے کہ وہاں جو ویڈیو بنے گی، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا، فرمایا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بھی ہو، اکیلی دو عورتیں ہوں، وہ اس کے جسم کو نہ دیکھے، اس لیے کہ یہ عورت اپنے شوہر کو جا کے اس کے جسم کے بارے میں بتائے گی تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے وہ مرد اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے. اور یہاں تو بیوی کا موبائل شوہر نہیں دیکھے گا، وہ پہلے دیکھے گا. شاید بیوی نہ دیکھے، وہ خود دیکھے گا کہ اچھا یہ ہے. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا، علماء نے تو اجازت دی تھی کہ تصویریں بنا لیں، ویڈیو بنا لیں. کس کے لیے؟ جہاں دین کی غرض ہے، دین کا فائدہ ہے، دینی مقاصد، دینی پروگرام. اور ہم نے کہا کہ کھلی چھٹی ہے. ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون. اللہ کے نبی نے کہا سب سے سخت ترین عذاب ہوگا قیامت والے دن تو تصویر کشی کرنے والوں کو. لوگوں نے کہا کہ یہ جو موبائل ہوتا ہے نا، اس کی تصویر نہیں ہوتی، کیمرے کی تصویر نہیں ہوتی. بھائی کیا ہوتا ہے؟ آپ بچے سے پوچھیں بیٹا یہ کیا ہے، وہ کہے گا تصویر ہے. بیٹے بچے سے پوچھیں، وہ تو لوگ بناتے تھے ہاتھ سے، اور جو ہاتھ سے بنائی جاتی تھی اس میں تو کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تھی کہ ناک موٹا ہے باریک بن گیا، آنکھ چھوٹی ہے بڑی بن گئی، چہرہ لمبا ہے گول بن گیا. لیکن جو تصویر بالکل سامنے، کہتے تھی آئینے کی طرح ہی ہے. یہ آئینہ کبھی محفوظ رکھتا ہے کہ آئینے میں آپ نے چہرہ دیکھا بعد میں دوسرا آئینہ دکھایا بھی پہلا انجدہ سی؟ آئینہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے پانی میں عکس نظر آتا ہے، یہ بھی عکس ہی ہے. میرے پیارے بھائی، یہ سارے شیطانی دھندے ہاں اجازت دی اہل علم نے. کس وقت؟ جہاں دینی غرض، دینی مقصد، اللہ کے دین کو فائدہ اور اس کا مقصد لوگوں کی اصلاح اور آگے خیر اور بھلائی ہو، اس حد تک اس کی اجازت. اللہ رب العزت ہمیں ان بے حیائیوں سے محفوظ فرمائے. واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ.